السلام علیکم۔ اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ دروازے کی بیل بجی، میں نے شہلا کو پکارا، شہلا دیکھنا باہر کون ہے؟ شہلا نے کہا جی دیکھتی ہوں۔ اس نے گیٹ کھولا، سامنے میرا داماد کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا، اس نے سلام کیا، بولا آنٹی اندر ہیں؟ شہلا نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا جی گھر پر ہی ہیں۔ میرا داماد بدرالزماں اندر آیا۔ میں ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی کچھ ضروری فائلز میں کھوئی ہوئی تھی۔ میرے داماد نے مجھے سلام کیا، میں مسکرائی، میں نے اپنا چشمہ اتار کر فائل پر رکھا اور بولی بیٹا بدر کیسے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ ماہین بھی آئی ہے نا تمہارے ساتھ؟ بدر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا نہیں آنٹی، میں اکیلا آیا ہوں، دراصل مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ میں نے کہا او اچھا ضرور، شہلا صاحب کے لیے چائے لے آؤ؟ وہ بولی جی خالہ ابھی لائی۔ میں نے کہا ہاں بیٹا اب بولو کیا بات ہے؟ بدر بولا آنٹی بات دراصل یہ ہے کہ شہر کے بڑے بزنس مین شہنواز اینڈ کمپنی آپ کے ساتھ بزنس کے خواہشمند ہیں۔ وہ کچھ شیئرز خریدنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بات کروں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا بدر بیٹا دراصل میں وقت کے ساتھ اب آرام چاہتی ہوں، مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ تمہارے انکل زندہ تھے تو ساری ذمہ داریاں خود سنبھالتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ سب کچھ سنبھالتے سنبھالتے میں تھک گئی ہوں۔ میرا تو خیال ہے تم انہیں منع کر دو۔ بدر نے کہا آنٹی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ انکل کے بعد آپ نے سب کچھ سنبھالا، اب آپ ہار کیسے مان سکتی ہیں؟ میں نے کہا بس بیٹا اب دل نہیں کرتا، اتنی محنت کے لیے اب دیکھو نا، 1 مہینے پہلے کتنا بڑا نقصان ہو گیا، مجھ سے تم نے سنبھال لیا، ورنہ تو 1 سال اس کا نقصان پورا نہ ہو پاتا جتنا بڑا نقصان تھا۔ اتنے میں شہلا چائے لے کر آ گئی۔ شہلا نے چائے بدر کی طرف بڑھائی۔ میں نے کہا بیٹا تم چائے پیو، میں نماز پڑھ لوں گا، عصر کا وقت تو پہلے ہی بہت مختصر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرا نام مہتاب عالیہ ہے، میں خود تو متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ نے میرے نصیب میں یہ دولت روپیہ پیسہ لکھا تھا۔ میرے سسر میرے والد صاحب کے اسکول اور کالج کے زمانے کے دوست تھے۔ ایک دن میرے سسر کی میرے والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ حادثاتی ملاقات نے پرانی یادوں کو تازہ کیا تو میرے سسر نے پرانی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کی خواہش ظاہر کی، جسے میرے ابو نے قبول کر لیا، اور یوں میں دلہن بن کر اس بڑے سے بنگلے میں آ گئی۔ میرے شوہر بھی نہایت نفیس انسان تھے۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں اور 1 بیٹی سے نوازا۔ بڑی بیٹی ہے جس کی شادی میں نے بدر کے ساتھ کر دی، اور دونوں بیٹے کینیڈا میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں۔ شہلا میری ملازمہ ہے۔ شہلا کی عمر یہی کوئی 17 یا 18 سال ہوگی۔ دراصل شہلا میرے سسرال کی ایک خاندانی ملازمہ کی بیٹی ہے۔ تقریباً 5 سال پہلے شہلا کی ماں کینسر کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شہلا بھی میرے لیے گھر کے ایک فرد کی طرح تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے گھر کی ملازمہ نہیں سمجھا، اور وہ بھی مجھے بیگم صاحبہ کہنے کی بجائے خالہ کہتی تھی۔ میں مارکیٹ سے واپس آئی، ٹیکسی سے اتری، سردی کی آمد تھی، سیزن کے نئے کپڑے لینے تھے۔ جیسے ہی گیٹ پر پہنچی، چوکیدار اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور سلام کرنے کے بعد بولا بیگم صاحبہ آپ ٹیکسی پر، آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا بس کمال دین نہ پوچھیں، جب مال سے شاپنگ کر کے باہر نکلی تو گاڑی نہیں تھی، لگتا ہے کسی نے چوری کر لی۔ چوکیدار نے کہا اوہو بیگم صاحبہ آپ کی گاڑی تو بہت مہنگی تھی۔ میں نے کہا ہاں دعا کرو کہ مل جائے، میں ایس ایچ او سے بات کرتی ہوں۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہوئی، گیراج میں بدر کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا بدر آیا ہوا ہے؟ چوکیدار نے کہا جی بیگم صاحبہ بدر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کب آیا ہے؟ چوکیدار بولا آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ میں تجسس سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ آج کل بدر تقریباً روز ہی گھر آ رہا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، لیکن بدر ڈرائنگ روم میں نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، اچانک مجھے شہلا کے کمرے سے باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی سی آواز آئی۔ میں نے شاپنگ بیگز ٹیبل پر رکھے اور شہلا کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر شہلا کے کمرے کے اندر داخل ہوتی، دروازہ کھلا، بدر اور شہلا کمرے سے باہر آ گئے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد بدر بولا آنٹی میں آپ سے ملنے ہی آیا تھا، لیکن آپ گھر پر نہیں تھیں، تو میں آپ کا پوچھنے شہلا کے پاس چلا آیا۔ میں نے کہا بیٹا تم پچھلے آدھے گھنٹے سے شہلا سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ میرا جواب سن کر بدر بوکھلا گیا اور بولا نہیں آنٹی، میں تو کافی دیر سے ڈرائنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن آپ نہیں آئیں، تو میں شہلا سے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا بدر بیٹا تم مجھے فون کر لیتے۔ بدر نے کہا آنٹی
اب میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے شہلا کی طرف دیکھا، وہ بھی بنا کوئی جواب دیے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آئی، میں نے اپنی بیٹی کو فون ملایا اور بولی، بیٹا بہت دن ہو گئے تم مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں۔ بیٹی نے کہا، امی ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، بدر آج کل بہت مصروف رہتے ہیں، جب بھی انہیں آپ کی طرف آنے کے لیے کہتی ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا کام کم ہو جائے پھر آپ کی طرف آئیں گے۔ میں نے کہا، لیکن بدر تو آج کل روزانہ ہی یہاں آ جاتا ہے، حیرت ہے تمہیں نہیں پتہ۔ بیٹی نے کہا، کیا بدر روزانہ وہاں آتے ہیں؟ لیکن مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں کچھ علم نہیں؟ بیٹی نے کہا، نہیں نہیں امی، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں خود اس معاملے کو دیکھتی ہوں، تم بدر سے ذکر نہ کرنا۔ بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی کہ بدر میری بیٹی سے جھوٹ کیوں بول رہا ہے، اور حقیقت میں مجھے بدر کا یوں شہلا کے کمرے میں جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ مجھے بھی تو فون کر سکتا تھا۔ میں انہی خیالوں میں کھوئی تھی کہ کمپنی سے مینیجر کی کال آ گئی۔ میں نے کہا، جی مینیجر صاحب، کچھ پتہ چلا؟ مینیجر نے کہا، بیگم صاحبہ، کوئی مارکیٹ میں ہمارا نام خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے نا، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بہت قریبی ہے جس کے پاس ہماری کمپنی کے بارے میں تمام معلومات ہیں۔ میں نے کہا، مینیجر صاحب، آپ اپنے ذرائع سے اس شخص کا کھوج لگائیں، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون ہے یہ آستین کا سانپ۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 2 دن بعد میں کمپنی سے نکلی تو میں نے بدر کی گاڑی دیکھی، وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، شاید اسے کہیں جانا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں بھی گاڑی میں بیٹھی، میں نے بدر کا پیچھا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، بدر میرا داماد تھا، لیکن اہم بات یہ تھی کہ کچھ دنوں سے بدر بہت مشکوک حرکتیں کر رہا تھا۔ ابو کہا کرتے تھے کہ سمجھدار وہی ہے جو بدلتی ہوئی ہوا کے رخ کا تعین کر سکے، اور سمت کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے مبرہ ہو کر دیکھا جائے کہ مخالف سمت میں کون کھڑا ہے۔ جو لوگ بروقت اس سمت کا تعین کر لیتے ہیں وہ بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ میرے شوہر کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں نے بڑی کامیابی کے ساتھ نہ صرف اپنے شوہر کے بزنس کو آگے بڑھایا تھا بلکہ اسے ترقی بھی دی تھی، اور اس کی یہی ایک وجہ تھی جو اعتماد ابو نے ہمیں دیا تھا۔ میں میرے داماد کا پیچھا کر رہی تھی، اچانک اس کی گاڑی ایک پرائیویٹ ہوٹل کے سامنے رکی۔ میں نے اس سے دور اپنی گاڑی کو روکا اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ گاڑی سے اترا اور ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ میں بھی گاڑی سے اتری، اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ اس نے ریسیپشن سے چابی لی اور سیڑھیوں سے اوپر چل پڑا۔ میں اس کے پیچھے تھی۔ اس نے چابی سے کمرے کو کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں بھی کمرے کے پاس گئی اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بدر یہاں کیوں آیا تھا؟ یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ آخر کو میں واپس چل پڑی۔ جیسے ہی میں کوریڈور سے مڑنے لگی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں چھپ کر دیکھنے لگی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کمرے سے شہلا باہر نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر آنے لگی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر میں تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ میں ایک جگہ چھپ گئی اور شہلا ہوٹل سے باہر نکل گئی۔ میں بھی ہوٹل سے باہر نکلی۔ شہلا نے ٹیکسی لی اور چلی گئی۔ یقیناً وہ گھر ہی گئی ہوگی۔ میں نے جلدی سے گھر فون کیا، کسی نے فون نہ اٹھایا۔ پھر میں نے شہلا کے موبائل پر کال کیا تو شہلا نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا، شہلا، گھر کے نمبر پر فون کیا، کسی نے اٹھایا ہی نہیں، کہاں ہو تم؟ وہ بولی، خالہ میں نہا رہی تھی، ابھی واش روم سے نکلی ہوں، کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں۔ میں نے کہا، نہیں کوئی کام نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ شہلا کو کبھی ملازمہ نہیں سمجھا تھا میں نے، اسے ہمیشہ گھر کا ایک فرد سمجھا تھا۔ آخر وہ مجھے ہی کیوں دھوکہ دے رہی تھی؟ بدر میرا داماد تھا، وہ بھی مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ شہلا اور بدر کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ مجھے ان سارے سوالات کے جوابات چاہیے تھے۔ میں گھر پہنچی، اپنے کمرے میں گئی تو شہلا بھی کمرے میں چلی آئی۔ کہنے لگی، خالہ کھانا لگا دوں؟ میں نے کہا، نہیں، بھوک نہیں ہے مجھے، صرف ایک کپ چائے پیوں گی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں ابھی چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو میں نے کہا، شہلا اپنا موبائل دو، مجھے ایک فون کرنا ہے، میرے موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا۔ یہ سن کر شہلا نے چند لمحے سوچا اور پھر اپنا موبائل فون مجھے دے دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کی کانٹیکٹ لسٹ کو چیک کیا، ان باکس کو چیک کیا،
لیکن بدر کا نمبر تو نہیں تھا کہ اچانک ایک اننون نمبر سے میسج آیا جس میں لکھا تھا، میرے پاس جو راز ہے اس کو جاننے کے بعد تمہارے دن بدل جائیں گے۔ اتنے میں شہلا چائے لے کر آ گئی۔ میں نے موبائل اسے دیتے ہوئے کہا، شہلا کوئی بڑا عجیب سا میسج آیا ہے۔ سوری، میں نے پڑھ لیا، وہ بھی اس لیے کہ تم تو ویسے بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی ہو۔ شہلا نے مجھے موبائل لے کر دیکھا اور جلدی سے میسج چیک کر کے بولی، خالہ یہ تو رانگ نمبر لگتا ہے، کل سے بلا وجہ مجھے تنگ کر رہا ہے، میں اب اسے بلاک ہی کرنے لگی تھی۔ یہ کہہ کر شہلا کمرے سے چلی گئی۔ چند لمحوں بعد میں بھی اٹھی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ اوپر چھت پر جا رہی تھی۔ وہ اوپر چلی گئی تو میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چھت پر چل پڑی۔ آخری سیڑھی پر پہنچتے ہی مجھے شہلا کی آواز آئی، کس راز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ میں وہی کروں گی جس کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے، اور یہ بات میں آپ کو بھی بتا چکی ہوں۔ یہ سن کر میں دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اتنے میں مینیجر کی کال آئی۔ میں نے فون سنا تو انہوں نے کہا، بدر صاحب تحریم بلڈرز کے مالک خرم صاحب کے بیٹے ہیں۔ خرم صاحب بڑے صاحب کے بہت اچھے دوست تھے، یہ تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خرم صاحب اور بڑے صاحب کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ جھگڑا دشمنی تک پہنچ گیا تھا، لیکن اسی دوران خرم صاحب کی ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی۔ میں نے کہا، مینیجر صاحب کیا آپ اس جھگڑے کی وجوہات کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ مینیجر بولا، بیگم صاحبہ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا۔ خرم بھائی آج سے تقریباً 6 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے ٹھیک 1 سال بعد میرے شوہر بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میرے شوہر کے دنیا سے چلے جانے کے ٹھیک 6 ماہ بعد شہلا کی والدہ ہماری پرانی ملازمہ دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کا جانا طبعی موت تھا کیونکہ اسے کینسر ہوا تھا۔ سب کچھ بہت الجھا ہوا تھا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اب اس کہانی کا ڈراپ سین کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے تمام کاروباری اور ذاتی معاملات کی چھان بین کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ہی شہلا اور بدر پر بھی میں نے گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ چند دن بعد میں اور میری بیٹی ہم گاڑی میں بیٹھے شہلا کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ شہلا نے آج پھر بدر سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہلا گھر سے نکلی اور پیدل چلتی ہوئی چوک پر آ گئی۔ چوک پر ایک گاڑی کھڑی تھی، شہلا اس گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی چل پڑی۔ میں نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور شہلا کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگی۔ میری بیٹی نے کہا، کیا بات ہے امی، یہ کیسی پراسراریت ہے؟ نہ آپ مجھے کچھ بتا رہی ہیں، نہ بدر سے کچھ پوچھنے دے رہی ہیں۔ میں نے کہا، بیٹا آج تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ شہلا کی گاڑی اسی ہوٹل کے باہر رکی۔ میں نے بھی اپنی گاڑی ہوٹل سے فاصلے پر ایک جگہ کھڑی کی اور ہوٹل میں داخل ہو گئی۔ میں اور میری بیٹی اسی کمرے کی طرف بڑھے۔ شہلا اسی کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد بیٹی کو لیے میں بھی کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ جو ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، بدر ہمیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بولا، آنٹی آپ یہاں؟ میں نے کہا، ہاں۔ میری بیٹی بولی، بدر تم شہلا کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہلا نے موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خالہ وہ ویڈیو میرے موبائل میں ہے، آپ بھی دیکھ لیں۔ یہ سنتے ہی بدر نے چونک کر شہلا کی طرف دیکھا۔ میں نے وہ موبائل لے لیا۔ میں نے ہاتھ میں ایک فائل پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ فائل ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا، بدر تم جن غلط فہمیوں کی پرچھائی کو سچ سمجھ کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کا ثبوت اس فائل میں ہے، پڑھ لو۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے بنا تحقیق کیے بدلہ لینے کی کوشش کی۔ یہ سن کر بدر نے کہا، آنٹی ایک سچ میرے پاس بھی ہے۔ میں نے کہا، لیکن تمہارے پاس آدھا سچ ہے۔ اس فائل میں ایک CD ہے جس میں تمہارے والد اور میرے شوہر کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو ہے۔ وہ ساری گفتگو میرے شوہر نے نہایت سمجھداری کے ساتھ ریکارڈ کر کے محفوظ کر لی تھی۔ چلو اچھا ہی ہوا کہ میرے شوہر کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ میرے شوہر نے کاروبار میں تمہارے والد کو کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، بلکہ میرے شوہر خرم بھائی کے شکوے کو ختم کرنے کے لیے ان کی ڈیل ایک بڑی کمپنی کے ساتھ کروانے ہی لگے تھے کہ بدقسمتی سے خرم بھائی کی وفات ہو گئی۔ اس کا ثبوت وہ پیپرز ہیں جو اس فائل کے اندر ہیں، تم وہ پڑھ سکتے ہو۔
اس کا ثبوت وہ پیپرز ہیں جو اس فائل کے اندر ہیں، تم وہ پڑھ سکتے ہو، لیکن مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تم نے بنا تحقیق کیے صرف بدلہ لینے کی غرض سے میرے کاروبار کو نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ میری بیٹی کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ مجھے موبائل کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے علم ہو گیا ہے کہ تم شہزاد صاحب کی بیٹی سے شادی کی پلاننگ کر رہے ہو، اور یہی وہ ویڈیو ہے جب تم شہزاد صاحب کی بیٹی کو شادی کے لیے راضی کر رہے تھے تو شہلا نے یہ چھپ کر ویڈیو بنا لی تھی۔ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے تم شہلا پر دباؤ ڈال رہے ہو۔ بدر، ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں، چاہے لاکھ چھپاؤ۔ مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک کمزور آدمی کے ساتھ کی جو حقیقت تک بھی نہ پہنچ سکا لیکن بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر میں واپس چل پڑی۔ بدر نے کہا، آنٹی کیا آپ جانتی ہیں کہ شہلا کون ہے؟ میں نے مڑ کر بدر کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، شہلا آپ کی سوتیلی بیٹی ہے۔ یہ سن کر تو جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں حیران و پریشان بدر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا، شہلا کی ماں سے انکل نے چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ انکل نے اپنے والد صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد ہی شہلا کی والدہ کو گھر کیوں لے آئے تھے؟ یہ کہہ کر کہ وہ ان کی خاندانی ملازمہ ہے۔ انہیں اپنے والد صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد یہی خاندانی ملازمہ کو گھر آنا یاد رہا۔ میں نے کہا، بس کرو بدر، تم اس شخص پر الزام لگا رہے ہو جو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہا۔ بدر نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ شہلا کی ماں اور آپ کے شوہر کا نکاح نامہ ہے، اور اس نکاح کے گواہ میرے پاپا تھے، اور اسی نکاح نامے کو لے کر میرے پاپا انکل پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ انکل ان کو وہ ٹینڈر دلانے کی کوشش کریں جو کہ دراصل انکل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے وہ لفافہ لیا اور اس کے اندر سے کاغذ نکال کر پڑھنے لگی۔ واقعی یہ نکاح نامہ تھا اور میں اپنے شوہر کے دستخط کو بخوبی پہچانتی تھی۔ بدر بولا، لیکن آنٹی میں تو شہلا کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انکل کی محبت میں وہ گھر کی ملازمہ بھی بننے کے لیے راضی ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے انکل کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا اور وہ بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی۔ یہی راز آج میں شہلا کو بتانے والا تھا۔ مجھے چکر آیا۔ میری بیٹی نے مجھے پکڑ کر سہارا دیا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی بولی، بدر آپ تو آج پہچانے ہی نہیں جا رہے، کیا مجھ سے شادی بھی آپ کے بدلے کا ایک حصہ تھی؟ یہ سن کر بدر خاموش رہا۔ میں چند لمحوں بعد اٹھی اور واپس جانے لگی۔ شہلا جو خود اب تک حیران و پریشان کھڑی تھی۔ میں نے شہلا سے کہا، شہلا تم نے یہیں کھڑے رہنا ہے یا گھر چلنا ہے؟ یہ سن کر شہلا میرے ساتھ چل پڑی۔ بدر کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے، لیکن اس سارے واقعے کے بعد میری بیٹی نے بدر سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سمجھدار آدمی ایک جگہ سے ایک ہی بار میں فریب کھا سکتا ہے۔ شہلا میرے لیے پہلے بھی ملازمہ نہیں تھی، اور اب تو وہ میرے شوہر کی نشانی تھی۔ مجھے اسے سنبھال کر رکھنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہماری تمام ویڈیوز کو لائک کیجیے۔